السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنے چینل عملیات سب کے لیے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم اور معلومات سے بھرپور ہے۔ یہ جو ہمارے ناظرین ہیں، جو دیکھتے ہیں اور ہمارے تعویذوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور جو عاملین ہیں، جو کہ جن کے چینل ہیں یا جو تعویذات بناتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تو اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تعویذ کس کس قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں آتشی تعویذ، ایک ہوتے ہیں آبی، ایک ہوتے ہیں خاکی، ایک ہوتے ہیں بادی۔ کچھ لوگوں کو تو اس چیز کا علم ہوگا، لیکن بہت سو کو نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تاکہ آپ کو بالکل ٹھیک معلومات فراہم کی جا سکے اور آپ ہر بات سمجھ جائیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آتشی تعویذوں کی طرف۔ آتشی تعویذ جو ہوتے ہیں، یہ کیونکہ عربی میں جو کلام لکھی جاتی ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، تو اس کے لیے جو بھی آتشی تعویذ ہوتے ہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے آگ کے پاس، تاکہ ان کو حرارت پہنچتی رہے۔ کسی بھی قسم کا آتشی تعویذ ہو تو اس کو آپ لکھ کر ایک دو ٹھیکریاں لیں گے مٹی کی، اس کے اندر درمیان میں رکھ کے ان کو لوہے کی تار سے بند کریں گے، تو ایسی جگہ پہ ان کو دفن کریں گے جہاں پر آگ پہنچتی رہے۔ اور اس قسم کے تعویذ کو اگر جلانا بھی ہو تو آپ کو چراغ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ چراغ کے اندر بھی تیل نہیں ڈالنا، گھی ڈالنا ہے، یا پھر کوئی تیل اگر ڈالیں گے بھی صحیح تو اس میں خوشبو ڈالنی ہے۔ یہ تعویذات اس قسم کے ہوتے ہیں، دشمن کو سزا دینی ہو، گھر برباد کرنا ہو کسی کا، تو اس طرح کے کام کے لیے، اور اگر کوئی اچھا کام ہو تو اس میں کسی کو محبت کا تعویذ ہوتا ہے تو اس کو بکری کے شانے پر، کاغذ پر، اس میں دھیان رکھا جاتا ہے کہ کالا اور نیلا سیاہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی غلط کام کے لیے ہو، کسی کی جدائی کرنی ہو، اس طرح کے کام میں، تو اس کو کاغذ پر بھی لکھتے ہیں، کسی دشمن کے کپڑے کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے، گدھے کی کھال پہ بھی لکھا جاتا ہے، اور ان کو نیلی اور کالی سیاہی استعمال کرتے ہیں اور آگ کے قریب لکھا جاتا ہے۔ بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جن کو عامل بھی لکھتے وقت آگ کے پاس بیٹھتا ہے کوئلے جلا کے، تو ان کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آتشی تعویذ کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد میں آپ کو اب بتاتا ہوں بادی تعویذ کے بارے میں، کہ وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ جو بادی تعویذ ہوتے ہیں، ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اکثر یہ محبت اور نفرت میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر محبت میں استعمال کرنا ہو تو کسی پھلدار درخت پہ یا خوشبو والے درخت پہ، پھولوں کے پودے پہ تعویذوں کو لٹکایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی نفرت والے کام میں یا جدائی والے کام میں استعمال کرنا ہو، دشمن کے گھر میں لڑائی جھگڑا کرنا ہو، تو اس کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے کانٹے دار درختوں کے لیے، درختوں کے اوپر لٹکایا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ تعویذ کے اندر بھی کانٹے چبھو دیے جاتے ہیں، تو ان کے اندر چند کانٹے رکھے بھی جاتے ہیں تعویذوں کے اندر، اور اس کے بعد دفنا دیا جاتا ہے، یا کیکر کے درخت پہ یا نیم کے درخت پہ لٹکایا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ کسی تعویذ کو بنانے کے لیے کڑوے پھل کا درخت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ دشمن کے کپڑے جو ہوتے ہیں پہنے ہوئے، ان کے اوپر لکھ کر، اور جس درخت پہ لٹکانا ہو تو وہ درخت بھی یا کیکر کا ہو کانٹوں والا، یا بیری کا ہو جس میں کانٹے ہوں، یا پھر یہ نیم کا درخت استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بکین، نیم کے ساتھ کی ہوتی ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی لٹکایا جاتا ہے۔ اور بادی تعویذات کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہاتھ پر لکھ کر تو کسی کے ساتھ ہاتھ ملایا جاتا ہے،
یا کچھ بادی آیات ہوتی ہیں، وہ پڑھ کر دم کر کے ہاتھوں پر منہ پہ پھیر کے محبوب کے سامنے جاتے ہیں، تو اس سے بھی کام ہوتا ہے آپ کا۔ بعض دفعہ بادی تعویذات ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز میں ملا کے، چینی میں ملا کے رکھے جاتے ہیں، پھر اس چیز سے کوئی بھی میٹھی چیز پکا کے کسی کو کھلائی جاتی ہے، تو اس سے بھی ہوتا ہے کام آپ کا۔ بعض بادی تعویذ ایسے ہوتے ہیں، ان کا میکسیمم جو تعلق ہوتا ہے وہ زیادہ تر خوشبو کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی تعویذ ہوتے ہیں وہ خوشبو کے اندر ڈبو کے رکھنے پڑتے ہیں، پھر وہ خوشبو لگا کر جانا پڑتا ہے جس کے سامنے جانا ہو یا جس کو اپنے قابو میں کرنا ہو۔ اس طرح یہ بادی تعویذوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ جو تیسری قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خاکی تعویذ جو ہوتے ہیں ان کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں جتنے بھی تعویذ ہوں گے وہ چاہے کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، تو ان کو دفنایا جاتا ہے زیادہ تر۔ تو اس کو یا مٹی میں ویران جگہ پہ دفنایا جائے گا، یا جس جگہ میں جس کے لیے کیا ہے ان کے گھر میں دبایا جائے گا، چوکھٹ کے نیچے دبایا جائے گا۔ تو کسی دشمن کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو کسی قبرستان میں دبایا جائے گا، یا بعض دفعہ کسی قبرستان کی مٹی پر بھی پڑھائی کر کے تو وہ کسی کے گھر میں پھینکی جاتی ہے۔ تو ان سب کا تعلق جو ہے نا وہ خاکی تعویذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کی دشمنی کروانی ہو آپس میں تو اس کے لیے بھی، صلح کے لیے بھی وہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ خاکی ہوتا ہے، مٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو نا جنوب کی جانب منہ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ جو ہوتے ہیں آتشی تعویذ، اس کے اندر آپ کو مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ جب آپ جنوب کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے تو آپ خاکی تعویذات لکھیں گے۔ تو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ تعویذ لکھتے ہوئے یہ اپنی پوزیشن کا خیال نہیں کرتے۔ بیٹھنا جو ہوتا ہے نا تعویذ لکھتے ہوئے وہ ایک زانوں پہ بیٹھنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ٹانگ آپ اپنے نیچے فولڈ کر لیں گے، دوسری ٹانگ سیدھی رکھیں گے یعنی کہ اوپر منہ کی طرف۔ ایک گھٹنا آپ کا نیچے زمین پہ ہو جائے گا، دوسرا گھٹنا آپ کا جو ہے نا وہ منہ کی طرف ہوگا۔ تو اس طرح بیٹھ کر ہی تعویذ لکھے جاتے ہیں، جن کا اس سے اثر اچھا ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ خاکی تعویذ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی وزنی پتھر رکھا جاتا ہے۔ ان کا تعلق بھی کسی بھی تعویذ کے نہیں، اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیں تو اس کا تعلق بھی خاکی تعویذ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مٹی کے اوپر دم کر کے دشمن کے گھروں میں پھینکا جاتا ہے، قبرستان کی مٹی ہو یا کوئی یہ جو ہندوؤں کا ہوتا ہے مرگھٹ، شمشان گھاٹ، اس کی مٹی ہو۔ تو یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ خاکی تعویذ اور خاکی عمل ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے جب کوئی تعویذ ہوتا ہے تو اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خاکی ہے یا آتشی ہے یا آبی ہے یا جو بھی ہے، تو اس حساب سے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کا اثر پورا ہوگا۔ ادروائز جو ہے نا یہ پھر اثر نہیں کرتے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اثر نہیں ہوا تعویذ کا، تو اس چیز کا خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو آخری قسم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں 4 نمبر پر آبی تعویذات۔ یہ آبی تعویذ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے نا ان کا تعلق پانی سے ہوتا ہے۔ کسی پلیٹ میں یا اس طرح کوئی لکھ کر تعویذ تو اس کے اندر پانی ڈال کر پلایا جاتا ہے محبوب کو یا ویسے کسی مریض کو، تو یا پانی کے پیالے پر دم کر کے پلاتے ہیں یا پانی پڑھ کے دے دیتے ہیں، یا پانی میں تعویذ ڈالا جاتا ہے تو اس پانی کو پیا جاتا ہے۔ اور کچھ تعویذ ایسے ہوتے ہیں جن کو پانی کے قریب دفن کرنا پڑتا ہے، کچھ تعویذ ایسے ہوتے ہیں جن کو پانی کے قریب بیٹھ کر لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دریا یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو آپ کسی چیز میں پانی بھر کے اچھا خاصا بالٹی یا ٹپ لگا لیں، اس کے قریب بیٹھ کے لکھیں گے۔ اس کو پانی قریب ہونا چاہیے یعنی کہ کافی مقدار میں۔ تو جو لوگ تعویذ بناتے ہیں اس قسم کے، اگر اس کو پتہ ہو کہ یہ آبی تعویذ ہے جو بنانا ہے میں نے، تو اس کے لیے آپ کو شمال کی طرف منہ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، تو اس کا اثر جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس سے۔ تو بعض دفعہ کوئی تعویذ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ اس کو پانی میں بہا دیں یا کنویں میں ڈال دیں، اس تعویذ کو وہ ڈائریکٹ آپ نے نہیں ڈالنا ہوتا۔ اس تعویذ کو آپ نے کسی بانس کے اندر نا، بانس ہوتا ہے جس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، بانس اگر کاٹیں گے نا بانس کی لکڑی کو تو اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، اس کے اندر بند کر کے تو اس کا جو منہ ہے نا وہ کسی شاپر سے بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔
تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی مٹی کی چیز میں ڈال کے تو اس کا منہ اوپر سے بند کر کے پھر پانی میں اس چیز کو پھینک دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتی ہیں کوئی چیزیں جو پانی کی نمی ان کو ملتی رہے تعویذوں کو، تو اس کے لیے بھی آپ کو نا کسی چیز میں بند کر کے، مٹی کی چیز میں بند کر کے اوپر سے اس کا منہ بند کر کر دریا کے کنارے پہ یا نہر کے کسی کنارے پر بالکل پانی کے قریب دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کو نا نمی ملتی رہتی ہے، تو اس سے آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ اگر تعویذ ہوگا آبی اور اس کو آپ جلا دیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا، اگر تعویذ ہوگا آبی اس کو آپ درخت پہ لٹکا دیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ جس قسم کا تعویذ ہو تو اس کے ساتھ وہی ترتیب کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے جس ترتیب کا وہ تعویذ ہوتا ہے۔ اب تعویذ کوئی لکھ کے دے آپ کو پانی میں بہانے والا اور ساتھ میں وہ بتا دے کہ آپ نے اس کو درخت پہ لٹکانا ہے، تو اگر اس کو علم میں نہیں ہوگا کہ یہ میں نے آبی تعویذ لکھا ہے، خاکی لکھا ہے، بادی لکھا ہے، آتشی لکھا ہے، تو اس سے آپ کا کام نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اس تعویذ کو بنا لیتے ہیں، بنانے کے بعد اس کو کس طرح بنانا ہے، کس طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو 4 تعویذات بتائے ہیں، آبی، خاکی، بادی اور آتشی۔ امید ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے کافی معلوماتی ویڈیو رہے گی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ مزید ہم آپ کو تعویذات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔